ریجنل نیوز یونٹ آکاشوانی سری نگر کی پیشکش شہر شہر منظر۔ آداب، شہر شہر منظر کا تازہ شمارہ لے کر ہم حاضر۔ پروگرام کے آغاز میں آئیے سنتے ہیں عوامی شکایات پر مبنی ہمیں موصول ہوئی کچھ فون کالز۔ جناب حاغباد پہ غلام محمد وکیل سم ناو زینی پورہ پمپ سٹیشن پنس لاگتس پہ کجاو نیبر پمپ ڈی سی صاحب ایماندار میڈم تمس سندس نوٹس من تو ات گوس چھپر بن ات موٹرس یہ پیوان ڈالن جناب ام سی گھان ڈیمیج پہ سونتس من یہ خراب تھی ہیکان یہ موٹر گھت کڑن تو لاگن 3 کوئنٹل اس جناب لاگن مہربانی کرتو اس غریب عوامس پہ اس مزید ان پونسن پہ یہ نیبر کوڑمت یہ پمپ اندرم سکیم فیل تک تہ کور گورمنٹن کا توجہ وہ کریو اس پنی غریبی موجود تین ژون گامن زونی پورہ ات مز اشم صفا پورک زمین ات مز جناب بی حق پور پراپر ات مز حق برا دی تو اس گوس ات چھپر بنن یہ پی ہے نا ڈالن سیزنس مز کی محمد یوسف شاگورہ واگورہ پہ مسئلہ سر اس لیپڑ جنگلی جانورن ہر بون مچومت دن دہلی سہ آسان دسی کھول کیونکہ اس گو واریاہ ٹائم امیک سامنا کران اس کور واریاہ لٹن وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ والن سے رابطہ تحصیلدار واگورہ سے رابطہ لیکن ات گئی ونیک تین کھانا کاروائی۔ سر میں فاروق احمد کھٹانہ عرض کر رہا ہوں چھتر گل بالا تحصیل کنگن ڈسٹرکٹ گاندربل سے۔ سر گزارش یہ ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے، یہاں پہ چھتر گل میں PHC بنا ہوا ہے لیکن وہاں پہ بنیادی سہولیات موجود نہیں ہے۔ سر یہاں پہ چھتر گل 3 حلقوں پہ پھیلا ہوا علاقہ ہے، یہاں پہ پہاڑی لوگ اوپر رہتے ہیں، پہاڑ میں رہتے ہیں۔ اکثر بہتر ہمارا آنا جانا ہے وہ جنگل کی طرف ہوتا ہے مال مویشی لے کر، کبھی ایسا ہو جاتا کہ کوئی گر جاتا ہے، چوٹ پہنچ جاتی ہے تو وہاں سے اٹھا کے پیشنٹ کو چھترگل PHC جب پہنچاتے ہیں وہاں معلوم کرتے ہیں کہ ہمیں ایکس رے کی ضرورت ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ایکس رے ہے ہی نہیں۔ پھر آپ اندازہ لگائی سر وہاں سے اٹھا کے پیشنٹ کو اسی حال میں کنگن پہنچانا ہے یا گاندربل پہنچانا ہے، پیشنٹ کا حال کیا ہوگا؟ HMT سری نگر سے عبدالرشید۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو روڈ جاتا ہے نا شال ٹینک سے HMT تک، اس کے دائیں بائیں بہت سے درخت ہے، وہ سڑے ہوئے ہیں اور گر رہے ہیں، تھوڑا ہوا آئے گا تو گر رہے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمیں عرض ہے کہ ان کو کچھ تدارک کر کے ان کو کاٹا جائے۔ بہت برال بانڈی پورہ پہ غلام محی الدین سوزی گزارش ہے ہم اتھ روڈ گولڈن شٹر ضرورت سڑکہ پہ قدر تعمیر گھان انشاءاللہ اور ہمارا اڑگام نش قدر تھومت تیار سہ گوس یلہ تھاؤن تو لوکن گھِ عام سہولیات۔ نمبر 2 مونڈل مسکین محتاج گورمنٹن تھومت پنشن سہ رٮ۪تہٕ پتہٕ رٮ۪تہٕ دِوان اتھ کیٛاہ 2 سکیٖمہٕ کرِمژ اکھ سکیٖم ٲس یِوان سٹیٹ گورمنٹ، بیٛاکھ سکیٖم چھِ یِوان مرکزی سٹیٹ والٮ۪ن چھِ یِوان رٮ۪تہٕ پتہٕ رٮ۪تہٕ مگر یِمن مرکز والٮ۪ن چھِ بےچارٮ۪ن ییٚتہِ پٮ۪ٹھ کینٛہہ چھِ یِوان برائے مہربٲنی کٔرِتھ پننہِ ریڈیو کہِ وساتس واتنٲیِو حکوٗمت تامتھ تِم محتاج مسکین کران دعاے خٲر۔ زیٖرو درگرٕ پٮ۪ٹھ حظ مظفر احمد وانی حظ اَسہِ حظ چھُ آبُک مسلہٕ حظ، اَسہِ حظ چھُ آبٕچ پرابلم گژھان بار بار حظ درگرس منٛز۔ وۄنۍ چھِ اَسہِ گُزٲرِش رژھن اَسہِ حظ اوس ناگ ییٚتہِ مطلب نزدیٖکٕے حظ گامس تہٕ أسۍ ٲسۍ ونان اگر بہٕ گورمنٹ اتھ کُن توجہ دِیہِ یہِ ناگ دِیہِ اَسہِ ہیوٚر کُن کھٲلِتھ اتھ نہ حظ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ مطلب أسۍ ہٮ۪کو نہٕ گامہٕ وٲلۍ یوٗت لوڈ برداشت کٔرِتھ حظ کینٛہہ مطلب اتھ لگن پونٛسہٕ نزدیٖکٕے چھُ مگر حظ اگر گورمنٹ کینٛہہ پونٛسہٕ دِیہِ گامہٕ وٲلۍ تہِ کرہو کینٛہہ چندٕ وندٕ تہٕ اتھ یہِ کھالو أسۍ ہیوٚر کُن حظ جناب تہٕ اتھ حظ چھِ اَسہِ یُس یہِ نلکہٕ لٲن چھِ اَتہِ اتھ چھِ اَسہِ بِذٲتی لٲن حظ ڈیمیج حظ پتہٕ۔ سامعین، اس بار وادی میں سیاحتی سرگرمیاں کافی حد تک اطمینان بخش رہیں۔ سیاحتی سیکٹر کو فروغ دینے کے لیے اگرچہ کئی طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، البتہ کئی ایک سیاحتی مقامات پر اب بھی بنیادی سہولیات کا فقدان ہے۔ بڑگام ضلع میں کئی ایک مشہور سیاحتی مقامات موجود ہیں جن میں یوس مرگ اور دودھ پتھری قابل ذکر ہیں۔ ان کی سیر کرنے والے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان جگہوں پر نہ تو گاڑیوں کو پارک کرنے کے لیے مناسب جگہ دستیاب ہے اور نہ ہی مواصلات کی مناسب خدمات مہیا رہتی ہیں۔ یہی حال ضلع کے دوسرے سیاحتی مقامات کا بھی ہے۔ ایک رپورٹ کے ساتھ بڑگام سے ہمارے نمائندے شوکت شاہ۔ بڈگام ضلع کی سیاحتی مقامات اپنی قدرتی حسن سے مالا مال ہے اور ان سیاحتی مقامات کو جاذب نظر بنانے کی خاطر 2 دہائیاں قبل ڈیولپمنٹ اتھارٹیاں قائم کی گئی ہیں، تاہم ابھی تک ان سیاحتی مقامات پر سیاحوں کو وہ سہولیات میسر نہیں جو ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں۔ ضلع کے چراری شریف علاقے سے مقامی آبادی کا ماننا ہے کہ چراری شریف کندجن یوس مرگ روڈ گزشتہ کئی سالوں سے خستہ پڑا ہے اور اس روڈ کی مرمت اور وائڈننگ کی خاطر سرکار کوئی لاہ عمل نہیں اپنا رہا ہے، جبکہ چراری شریف مارکیٹ
مارکیٹ میں دسی ہوئی سڑک کی مرمت بھی نہیں ہو رہی ہے۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ یوسمرگ سیاحتی مقام کے ارد گرد کئی صحت افزا مقامات جن میں نیل ناگ، ہیجن وغیرہ شامل ہیں کی سڑکوں کی مرمت کی خاطر بھی سرکار سنجیدہ نہیں ہے۔ ادھر ضلع کے دودھ پتھری سیاحتی مقام سے سیاحوں کا ماننا ہے کہ اس سیاحتی مقام پر موبائل نیٹ ورک کنیکٹیویٹی کی سہولت میسر نہیں ہے، جبکہ یہاں صاف صفائی کا کافی فقدان پایا جاتا ہے۔ مقامی آبادی کے تاثرات کنہ درجن تو یوسمرگ روڈ زن زبردست خستہ حال یت وائڈنگ ونک تان آمت کر بخشی صبن وقت پہ روڈ سہ ونکس یہ سہ روڈ مطلب ختم ونکس سیاح یور چاہے مقامی یا بیرونی مطلب زبردست پرابلم گھان سرکس ڈسٹرک آہ سہ ہیکہ تور کھست کی سہ نیرِ کنہ درجن پہ واپس سرکارس گزارش کر کہ امہ خاطر تلتو کھانا قدمہ تو یہ کرتو ٹھیک ٹھاک۔ ناگبلس مز پرائمری ہیلتھ سینٹر چلڈرن ڈاکٹر تک کی مطلب سہ پرابلم گھان تمہ خاطر پیوان طارق شریف رجوع کرن یا سری نگر رجوع کرن۔ ان سبھی شکایات کے تناظر میں جب شہر منظر نے چیف ایگزیکٹو آفیسر دودھ پتھری اور یوسمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی ریاض احمد بیگ سے استفسار کیا تو انہوں نے کہا یوسمرگ کی جو بات کریں، جو ایک ایریا ہے پکھر پورہ یا کنڈیجن سے اوپر کی جو ایریا ہے دیٹ از ود بیکن، تو ہم نے بیکن والوں سے بات کر کے تو ہم نے ان کو آفیشلی لکھ دیا ہے، تو وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس سال وہ کنڈیجن سے آگے یوسمرگ تک پورا میگنمائز ہو جائے، ٹورسٹ کو انکنوینئنس نہ ہو جائے اور ڈرائیورز جو اپنے ٹرانسپورٹر بائی ہیں ان کو بھی گاڑیوں کو نقصان نہ ہو۔ ریگارڈنگ ہیلتھ کیئر ہمارا ایک پی ایچ سی وہاں پہ چل رہا ہے ناگبل میں، تو اس سے بھی جو ٹورسٹ کا جو ہے اس میں کوئی دقت نہیں آ رہی ہے۔ ہماری کوشش یہی رہے گی کہ گریٹر یوسمرگ بنے، اس میں ہیجن آپ برینوار دیکھیں، اس کے علاوہ آپ کا جو نیلنا کا ہے، نیلنا کا جو روڈ ہمارا کنیکٹ ہو رہا ہے وہ 7 کلومیٹر ہے اسٹریچ ہے، اس میں 3-3.5 کلومیٹر میگنمائز ہوا ہے اور 3-3.5 کلومیٹر کی ارتھ کٹنگ ہوئی ہے، تو اس میں ہماری یہی کوشش رہے گی کہ ہم اس کو کنیکٹ کر کے جو بھی ٹورسٹ آئے یوسمرگ آ کے نیلناگ جانا چاہیے نیلناگ میں ٹائم اسپینڈ کر لے گا، اس کے علاوہ ہیجن جانا چاہیے ہیجن کنیکٹ کر لے گا، یا وہاں سے ہیجن کا ایک ہمارا 1 کلومیٹر کا جو پیچ ہے وہ کافی بری حالت میں ہے، تو اس میں بیسیکلی ہم ان کو پیسہ ڈال رہے ہیں RNB سے، وہ ہم کام کرا رہے ہیں، اس کو ہم کوشش کریں گے اس کو پورا میگڈم کر کے 1 کلومیٹر کا واش روم ایک بڑا بنے گا 8 پوائنٹ والا، اس کے علاوہ رین شیلٹر اس میں بھی ہم پیسہ ان کو ڈال رہے ہیں، اس میں اپروول آ گیا ہے۔ شالینگا کا جو برج فوڈ برج ایٹ اے کاسٹ آف 6 کروڑ جو بننے جا رہا ہے وہ آلموسٹ 95% کمپلیٹ ہے، جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے اور اس میں ابھی بہت آگے جانے کی کوشش ہمیں کرنی ہے، اور ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ اس کو صاف رکھیں، لیکن ہم شاید اتنا نہیں کر پاتے ہیں بیکاز آف دا ہیوج رش جو ہمارے پاس بڑھ رہا ہے، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ رش اتنا بڑھ رہا ہے اوور آل میں، ہم اس کے لیے ہمارے پاس جو امپلائی اسٹرکچر ہے اوور آل میں سینیٹیشن کی فیسلٹیز ہے وہ تھوڑی کم پڑ رہی ہے، ہم اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ اس میں ہم مل جل کے کام کریں، اور ہم لوگوں سے بھی یہی گزارش ہے، ٹورسٹ سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ یہ کوڑا وہاں پہ نہ ڈالے۔ بہرحال وقت کی اہم ضرورت ہے کہ بڈگام ضلع کی سیاحتی مقامات کو جاذب نظر بنانے اور یہاں سیاحوں کو سہولیت میسر رکھنے کی خاطر منظم طریقے سے کوششوں میں تیزی لائی جائے، تاکہ یہ سیاحتی مقام بھی سیاحوں کو پرسکون اور دل فریب انداز میں اپنی خوبصورتی کا احساس دلا سکیں۔ شہر منظر کے لیے بڈگام سے میں شوکت شاہ۔ جموں کشمیر کی سرکار نے بجلی فیس کے نرخوں میں اضافے کا اعلان کیا ہے۔ بجلی فیس کی نئی شرحیں 1 ستمبر سے لاگو ہو رہی ہیں۔ عوامی حلقوں میں اس تعلق سے کئی طرح کے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، البتہ لوگوں کا مطالبہ ہے کہ بجلی سپلائی کی صورتحال میں بہتری لائی جانی چاہیے۔ اس سلسلے میں پیش ہے ہماری یہ ڈیسک رپورٹ۔ جموں کشمیر میں بجلی کے نرخوں میں اوسطاً 6.83% اضافے کا فیصلہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اثرات گھریلو بجٹ، صنعتی سرگرمی اور حکومت کی عوامی ساکھ تک پھیل سکتے ہیں۔ 1 ستمبر سے نافذ ہونے والے نئے نرخوں نے ایک بنیادی سوال پھر سے ہمارے سامنے لا کھڑا کیا ہے کہ کیا بجلی مہنگی کرنا واقعی ناگزیر تھا، یا اس کے بجائے نظام کی بنیادی خامیوں کو دور کر کے صارفین پر اضافی بوجھ ڈالنے سے بچا جا سکتا تھا۔ نئے نظام کے تحت میٹر والے گھریلو صارفین کے لیے 200 یونٹ تک بجلی ₹2.45 فی یونٹ، 201 سے 400 یونٹ تک ₹4.20 فی یونٹ اور 400 یونٹ سے زائد استعمال پر ₹4.60 فی یونٹ ہوگی، جبکہ مقررہ چارج بھی ₹10 فی کلو واٹ ماہانہ کر دیا گیا ہے۔ بظاہر یہ اضافہ محدود معلوم ہو سکتا ہے، لیکن ہر اضافی رقم عوام کے لیے اہم ہے، کیونکہ اس خطے میں آمدنی کے موقع محدود
اور مہنگائی پہلے ہی گھریلو معیشت کو دباؤ میں رکھے ہوئے ہے، لیکن دوسری جانب اس سوال سے بھی نظریں نہیں چرائی جا سکتی کہ بجلی کا نظام آخر چلتا کیسے ہے۔ جموں کشمیر میں بجلی کی طلب مسلسل بڑھ رہی ہے، جبکہ ترسیل اور تقسیم کے نظام کو نقصانات، غیر مؤثر وصولیوں اور بڑھتے ہوئے مالی خسارے جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ حکومت کی سبسڈی اور گرانٹ نے بوجھ کو محدود رکھنے میں کردار ادا کیا ہے۔ یہاں حکومت کے لیے اصل چیلنج یہی ہے کہ صارفین کو صرف یہ نہ بتایا جائے کہ بجلی مہنگی کرنا ضروری تھا، بلکہ یہ بھی بتایا جائے کہ اس اضافی آمدنی کے بدلے انہیں کیا ملے گا۔ کیا بجلی کی فراہمی میں بہتری آئے گی؟ کیا دور دراز علاقوں میں طویل بجلی کٹوتیوں کا خاتمہ ہوگا؟ کیا کم وولٹیج اور خراب ٹرانسفارمر جیسے مسائل حل ہوں گے؟ اگر صارف زیادہ ادائیگی کرے لیکن اسے بہتر اور مسلسل بجلی نہ ملے تو ٹیرف میں اضافہ عوام کے لیے ایک مالی بوجھ محسوس ہوگا۔ خاص طور پر دور افتادہ اور پہاڑی علاقوں کی صورتحال کو مرکزی بحث میں لانا ضروری ہے۔ جموں کشمیر کی جغرافیائی ساخت ایسی ہے کہ ہر علاقے میں بجلی کی فراہمی ایک جیسی نہیں ہے۔ شہری علاقوں میں نسبتاً بہتر انفراسٹرکچر کے مقابلے میں دور دراز دیہات آج بھی ترسیلی لائنوں اور موسمی رکاوٹوں سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس پوری بحث کا ایک اہم اور دیر پا حل ہمارے اپنے آبی وسائل میں پوشیدہ ہے۔ اگر ہم اپنی دستیاب ہائیڈرو پاور صلاحیت کو مکمل طور پر بروئے کار لائیں تو طویل مدت میں بیرونی بجلی پر انحصار، خریداری کے اخراجات اور مالی دباؤ میں کمی لائی جا سکتی ہے۔ سوال یہ نہیں کہ ہمارے پاس وسائل ہیں یا نہیں، سوال یہ ہے کہ ہم ان وسائل کو کتنی رفتار اور حکمت عملی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں۔ یہاں نیشنل کانفرنس حکومت کے منشور میں کیا گیا 200 مفت بجلی یونٹ کا وعدہ بھی غیر معمولی اہمیت اختیار کر جاتا ہے، کیونکہ عوامی وعدہ صرف انتخابی نعرہ نہیں ہوتا ہے، حکومت بننے کے بعد اسے پالیسی، بجٹ اور عملی منصوبہ بندی میں تبدیل کرنا پڑتا ہے۔ موجودہ ٹیرف اضافے کے تناظر میں 200 مفت یونٹ کا وعدہ عوامی سطح پر لازماً زیر بحث آئے گا۔ حکومت کو واضح کرنا ہوگا کہ اس وعدے پر عمل درآمد کا مالیاتی ماڈل کیا ہوگا، اس کا فائدہ کن صارفین کو کس طریقے سے ملے گا اور اس کے لیے درکار رقم کہاں سے آئی۔ تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ سبسڈی ہمیشہ مستقل حل نہیں ہو سکتی۔ حکومت اگر ہر سال بڑھتے ہوئے بجلی کے خسارے کو سبسڈی سے پورا کرتی رہے تو سرکاری خزانے پر دباؤ بڑھتا جائے گا۔ پائیدار حل یہ ہے کہ بجلی کی پیداوار بڑھے، ترسیلی نظام جدید ہو، تکنیکی نقصانات کم ہوں، بجلی چوری اور غیر قانونی کنیکشن کے خلاف مؤثر کارروائی ہو، بلوں کی وصولی بہتر بنائی جائے اور بجلی کے اداروں کی انتظامی کارکردگی میں نمایاں بہتری آئے۔ اس ضمن میں بلو پاورٹی لائن صارفین کے لیے رعایتی نرخ برقرار رکھنا اور چھوٹے زرعی صارفین کو سبسڈی دینا ایک اہم سماجی تحفظ ہے۔ 6.83% اضافہ نہ مکمل طور پر ناقابل جواز قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ اسے کامیاب پالیسی کا ثبوت سمجھا جا سکتا ہے۔ اصل فیصلہ اس بات سے ہوگا کہ اس اضافے کے بعد بجلی کا نظام کتنا بہتر ہوتا ہے۔ عوام قیمت میں اضافہ نہیں، قیمت کے بدلے کارکردگی دیکھنا چاہتے ہیں۔ حکومت کے لیے یہ وقت بجلی کے پورے شعبے میں اصلاحات کا ہے۔ اگر پن بجلی کے وسائل کو تیزی سے بروئے کار لایا جائے، ترسیلی نقصانات کم کیے جائیں، دور دراز علاقوں کی فراہمی بہتر بنائی جائے، اداروں کی مالی حالت مستحکم کی جائے اور 200 مفت یونٹ کے وعدے کو ایک قابل عمل مالیاتی منصوبے سے جوڑا جائے تو آج کا مشکل فیصلہ کل کی مضبوط بنیاد بن سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بجلی تعلیم، صحت، صنعت، روزگار اور جدید معیشت کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس لیے جموں کشمیر کی بجلی پالیسی کا مقصد صرف بلوں کی وصولی نہیں ہونا چاہیے۔ اصل مقصد ایسے نظام کی تشکیل ہونا چاہیے جہاں بجلی وافر ہو، فراہمی قابل اعتماد ہو، قیمت منصفانہ ہو اور ہر شہری کو یہ احساس ہو کہ وہ صرف بل ادا نہیں کر رہا ہے بلکہ ایک بہتر نظام کی تعمیر میں حصہ لے رہا ہے۔ پروگرام کے اس مرحلے پر کچھ دیگر فون کالز کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ سمبل گنستان پہ بشیر احمد دیس اچھا مسئلہ سمبل ہسپتال بڑگونی کتان بزرگس دن کتان موبائل اچھے تھوان پرانی پہ چیٹ اچھا سخت مشکلات بیٚیہِ سمبل ہسپتال بیاکھ پرابلم اچھا سچن ڈاکٹر تتہِ آسٕنۍ ترٛےٚ امداد کتھا لال بہادر تھایے نصیب احمد اچھا مسئلہ شُرٮ۪ن أکِس گراوُنڈ شُرٮ۪ن اتھ چھِ یِوان حظ اتھ شُرۍ پٲٹھۍ گِنٛدان ونکیٚس لگے لایف تِم گژھِ یہاں پٲٹھۍ یہِ گراوُنڈ روزُن ٹھیٖک چھُ اَتھ آیے تمیٖر صٲب تہِ آیے تٔمۍ ما چھُ ضروٗر کینٛہہ باغس منٛز ضروٗر شُرٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ دپن گنٛدنس کرن سۭتۍ کینٛہہ پرواے چھُ اتھ چھِ تھوڑا سا بھرٲے کرٕنۍ کینٛہہ چھِ کینٛہہ وۄنۍ گٔے تمہِ سۭتۍ 3 ورس اتھ گراوُنڈس چھِ کِہیٖنۍ حظ گژھان گاوُن پوٗرٕ فاروق احمد حظ عرض کران اَسہِ حظ سڑکہِ ہُنٛد مسلہٕ ییٚتہِ اَسہِ چھِ یتھ حجامالس منٛز سڑک اکھ وسان یہِ چھِ گٔمٕژ اند یتھ یلہٕ حظ یہِ چھِ خستہٕ گٔمٕژ اتھ چھُنہٕ وۄنۍ گٲڑۍ وسان ٹوٹل کِہیٖنۍ کینٛہہ تہِ آسہِ اَسہِ اَنُن یہِ چھِ تراوان پٮ۪ٹھٕ کَنہِ گاڑِ وٲلۍ بہٕ ہٮ۪کہٕ نہٕ اور ؤسِتھٕے نہ ہٮ۪کہٕ بہٕ اور کھٔسِتھ روٗد گٔمٕژ اتھ اند ہٮ۪تھ یلہٕ اتھ گژھِ ٹیسٹ روٗلر وغٲرٕ گوٚژھ اتھ گژھُن سورُے کہِ اتھ گژھِ یہِ سڑک ٹھیٖک بہٕ چھُس شمیٖم احمد بٹ سرائی ڈانگا پورہ پٮ۪ٹھ جناب اَسہِ حظ جناب سڑک حظ خٲلِص یہِ گٔے خبر مٔشتھ چھَکا گٔمٕژ کیٛاہ چھُکا گٔمٕژ باقین أکۍ سایڈٕ کوٹن تانۍ تیٖل مگر اَسہِ چھِ یہِ سڑک نیران مٔنٛزۍ حظ محلہٕ مٔنٛزۍ اَتھ چھِنہٕ کِہیٖنۍ ٹوٹلی
روز ات میکڈم گھن آئل غلام محمد ڈار زیرو میر پہ مسئلہ جناب یہ کجا اوتر برو ڈی سی صبن آرڈر رولر ڈپارٹمنٹس یت ہسا واتان وتہ آسان گوف ٹوٹ یہ کرو سا صاف مگر تم آئے تو دتک نظرہ وظرہ تو پتہ کورک نی أکس جائے تلک تو بس پتہ نتہ چھنا واتان پکان ڈی سی تہ تحصیلدار پکان ایس ایچ او پکان بی ڈی او پکان مگر یمو وون یوت کورک نی کہین پتہ تلان فوٹو آنسا اتہ مکلو صفائی کرت دم مسئلہ جناب بیٚیہِ رولر ڈپارٹمنٹس یتھ واریاہ فنڈ ونکس ڈی ڈی سی فنڈ بی ڈی سی یا سی ڈی ایف سی پی آر آئی اتھ گژھان جناب سیاست یہ ونان پتہ ونان ایل ڈبلیو اَسہِ ہسا چھُ کاروٲیی پٮ۪ٹھ آسان لیکھِتھ اتھ گژھِ ایم ایل اے کرُن ساین پتہٕ مگر اگر أسۍ گرام سبھا ییٚتہِ کرو تہِ سُہ چھُ گژھان پتہٕ یہِ چھُ واتان تور تتہِ چھُ بدلان حقدارس چھُنہٕ حق واتان کینٛہہ سٲنۍ گرام سبھا کتھ لگہِ اگر یہِ لُکن ہُنٛد پونٛسہٕ چھُ گژھان ضایہِ جناب بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ مسلہٕ جناب عمر عبداللہ اعلان یمن اے اے واے ٹٮ۪ن چھِ تِمن یہِ فیٖس معاف کرنہٕ مگر تِمو کوٚر ایسمبلی منٛزٕے یوت اعلان ووٚنُکھ یہِ ہسا گوٚو معاف سکوٗل وٲلۍ چھِ ہٮ۪وان ونکیٚس کیٛاہ فیٖس ہٮ۪وان یِم ونکیٚس ایگزام فیٖس 1600 ونان یِم فیٖس دِیِو سا میٹرک بچس اتھ چھُ پیوان دیُن اگر اے اے واے ضروٗرت منٛز چھِ یِوان یِمو اگر اعلان دوٚپُکھ صُبح اعلان تہٕ اعلان کے جایہِ. سامعین، اس برس موسم کی بے اعتدالی نے کسانوں کو شدید قسم کی مشکلات میں مبتلا کیا ہے. وادی میں بے وقت کی جالباری اور بادل پھٹنے سے فصلوں اور میووں کو شدید نقصان پہنچا. اس سلسلے میں پیش ہے شوپیاں کے ہمارے نمائندے جانثار احمد کی یہ رپورٹ. پہاڑی ضلع شوپیان کشمیر کا وہ خطہ ہے جس کی پہچان اس کے سرسبز باغات، لہلاتے کھیت اور لذیذ سیب ہے. یہاں باغبانی صرف ایک شعبہ نہیں بلکہ ہزاروں خاندانوں کے روزگار اور معیشت کا اہم ذریعہ ہے. لیکن رواں سال موسم باغبانی اور زرعی شعبے کے لیے کچھ بھی سازگار نہیں رہا. خصوصاً ساون کا مہینہ جس سے فصلوں اور میوہ جات کی نشود نما کے لیے آب حیات تصور کیا جاتا ہے، اس بار کئی علاقوں کے باغبانوں کے لیے آزمائش بن کر آیا. ساون جس کو کشمیری میں بہرات بھی کہا جاتا ہے، میں جب سیب اور دیگر میوہ جات کی پیداوار نمود کے اہم مرحلے میں داخل ہو ہی رہا تھا تو ضلع کے بالائی اور کچھ میدانی علاقوں میں جالاباری، بادل پھٹنے، موسلادھار بارشوں اور تیز ہواؤں نے اس عمل میں نہ صرف رکاوٹ پیدا کی بلکہ میوہ فصل کو شدید نقصانات سے دوچار بھی کر دیا. لکڑی پورہ، آڑی جن، مودی جن، کانجی اولر، پوشہامہ، چک مسجد، پھیری پورہ اور اس کے ملکہ وغیرہ دیہات دوسری بار جالاباری کے زد میں آ کر میوہ فصل شدید نقصان سے دوچار ہوا. ادھر حال ہی میں دیوپورہ، ناگبل، بدرہامہ، دیوگام اور دیگر علاقوں میں بادل پھٹنے سے بھی میوہ باغات کو انتہائی نقصان ہوا. وہی ہند، سیتاپور اور اس کے ملکہ دیہات میں تیز آندھیوں نے سیب سے لدے درختوں کو زمین پر لٹا دیا اور سیب کی فصل کو بھاری نقصان سے دوچار کر دیا. ان مقامات میں وہ باغات جو چند ہفتے پہلے سرخ و سبز سیبوں سے لدے ہوئے تھے چند ہی لمحوں میں تباہی کا منظر پیش کرنے لگے. کئی جگہوں پر درخت جڑوں سے اکھڑ گئے، شاخیں ٹوٹ گئی اور تیار ہوتے ہوئے پھل زمین پر بکھر گئے. یہ صرف درختوں یا پھلوں کا نقصان ہی نہیں، یہ ان خاندانوں کی امیدوں پر پانی ہے جنہوں نے پورا سال اپنے باغات کی دیکھ بھال کی، محنت کی، اخراجات برداشت کیے اور اچھے پیداوار کی امید باندھے رکھے. اس حوالے سے شہر منظر سے بات کرتے ہوئے شوپیان کے ایک سماجی کارکن اور باغ مالک ماسٹر محمد ادریس ٹاک کہتے ہیں، بڑا ہی المیہ ہے کہ شوپیاں کا جو علاقہ ہے، جو ایریا ہے، اس کو فروٹ باؤل بھی کہتے ہیں، ایپل ٹاؤن بھی کہتے ہیں، لیکن جو حالت زمیندار کسان کی ہے وہ بہتر نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی موسمی حالات جو بدل گئے، بالکل موسم نے ایک الگ ہی رخ اختیار کیا، کلاؤڈ برسٹ ہو رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جالاباری بھی. اس کی وجہ سے جتنا نقصان ہوا ہے اس کا ازالہ کر پانا بہت مشکل ہے، لیکن کسی حد تک اس بات سے بھی ازالہ ہو جاتا اگر کسانوں کے اس فصل کو، یہ جو بہت ہی ریڑھ کی ہڈی یہاں اقتصادیات کی مانی جاتی ہے، اگر اس پر کراپ انشورنس امپلیمنٹ کیا جاتا. ہماری یہ دیرینہ خواہش ہے، دیرینہ ڈیمانڈ ہے گورنمنٹ سے، گورنمنٹ آف انڈیا سے بھی، کہ جس طرح سے باقی یونین ٹیریٹریز میں یا اسٹیٹس میں، ہماچل میں یا اور کئی جگہوں پر تو یہ امپلیمنٹ کرائی گئی ہے، کی گئی ہے جو کراپ انشورنس اسکیم ہے، اگر اس کو فروٹ ایپل پر بھی، سیب پر بھی لاگو کیا، امپلیمنٹ کیا جاتا تو اس کا تو بھرپائی ہو جاتی، آگے جو نقصانات ہونے کا اندیشہ رہتا وہ کم ہو جاتا. لیکن اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے. انہوں نے ایک سویدھا رکھی، ایک سہولت رکھی KCC لون، لیکن جب لوگوں نے یہ بینیفٹ اویل کیا تو تب تو لوگوں کی حالت ٹھیک تھی. یہ اتنے کلاؤڈ برسٹ اور یہ جالاباری نہیں ہوتی تھی. زیادہ تر موسم نے یکسر اپنا رخ تبدیل کیا. ہماری
اپیل ہے, ہماری گزارش ہے گورنمنٹ آف انڈیا سے کہ وہ ایکسپرٹس کی ٹیم یہاں بھیج دے, وہ اس کا تخمینہ لگا دے. اگر باقی بھرپائی نہیں ہوتی لیکن کم سے کم کراپ انشورنس ہو جاتا اور یہ KCC لون ویو آف ہو جاتا. ایک طرف موسمی شدت نے سیب کی پیداوار کو متاثر کیا تو دوسری جانب زرعی فصلیں بھی شدید بارشوں, ژالہ باری اور تیز ہواؤں کی زد میں آئے. شوپیان کے بالائی علاقوں میں موسم کی یہ بے اعتدالی ایک بار پھر یہ سوال اٹھاتی ہے کہ کیا روایتی باغبانی اور بدلتے ہوئے موسمی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. ماہرین کے مطابق موسمی تبدیلی کے باعث غیر متوقع بارشیں, ژالہ باری, تیز ہوائیں اور اچانک آنے والے سیلاب مستقبل میں بھی زراعت کی معیشت کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکتے ہیں. ایسے میں کسانوں اور باغبانوں کو صرف معاوضے کی نہیں بلکہ مؤثر فصل و باغات کی انشورنس, بروقت موسمی پیشگوئی, جدید حفاظتی نظام اور نقصان سے بچاؤ کی ٹیکنالوجی کی بھی ہے. شوپیان کے باغات آج بھی امید کی علامت ہے, لیکن اس امید کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ قدرتی آفات کے بعد صرف نقصانات کا تخمینہ نہ لگایا جائے بلکہ باغبانوں کو مستقبل کے خطرات سے محفوظ بنانے کے لیے مستقل اور مؤثر اقدامات بھی کیے جائے, کیونکہ ایک تباہ شدہ باغ صرف آج کی فصل نہیں کھوتا, وہ کئی برس کی محنت, سرمایہ کاری اور آنے والے کل کی امید بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے. جالثار احمد, شہر منظر, آکاش وانی, شوپیان. سامعین، سری نگر شہر اور وادی کے دیگر علاقوں سے ہمیں عوام کی طرف سے کئی طرح کی شکایات موصول ہوتی ہیں. لوگ مطالبات کرتے ہیں کہ ان کے مسائل حل کیے جانے چاہیے اور کوشش ہماری رہتی ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم لوگوں کے مسائل حکام تک پہنچائیں. ایک شکایت جو ہمیں موصول ہوئی ہے خاص کر سری نگر شہر سے، اور یہ مسئلہ جو ہے یہ وادی کے دیگر قصبوں میں بھی دیکھا جا رہا ہے، وہ ہے ٹریفک نظام کی ابتری کا معاملہ، جس کے نتیجے میں لوگوں کو سخت دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ٹریفک نظام میں بہتری لانے کے لیے کئی عوامل کار فرما رہتے ہیں اور ان میں خاص ایک رول رہتا ہے اگر ہمارے فٹ پاتھ اویلیبل ہوں جو پیدل چلنے والے ہیں ان کے لیے. تو آج ہم فٹ پاتھس کے تعلق سے بات کریں گے اور اسٹوڈیوز میں میرے ساتھ بیٹھے ہیں میرے ساتھی سہیل بٹ اور ایک سینئر صحافی بھی ہیں وادی کے. سہیل، خیر مقدم آپ کا ہمارے اس پروگرام میں. شکریہ. السلام علیکم آپ کو بھی اور سامعین کو بھی. مبشر، آپ نے جو موضوع آج کا چنا ہے بہت ہی بروقت موضوع ہے. رادر وی کین سے دس از دا ٹاک آف دا ٹاؤن. ہر سو ابھی جو ہے فٹ پاتھس کی بات ہو رہی ہے. سہیل، ٹریفک نظام میں بہتری لانے کے لیے کئی محکمے ہیں جی، ان کا ایک رول رہتا ہے اور جو مرکزی رول ہم دیکھتے ہیں وہ ہے ٹریفک پولیس کا. تو ٹریفک پولیس ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کافی متحرک ہیں ٹریفک نظام میں بہتری لانے کے لیے. جو ٹریفک قوانین ہیں جی ان پر عمل آوری ہو، اس کو یقینی بنانے کے لیے ٹریفک پولیس کا جو محکمہ ہے، ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ جو سٹی کے سربراہ ہیں ٹریفک پولیس کے وہ خود سڑکوں پر رہتے ہیں. ان کا جو عملہ ہے وہ کافی افسروں کی ٹیم کے ساتھ وہ صبح سے شام تک آن ٹوز رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو ٹریفک قوانین ہے وہ ان کا نفاذ صحیح طریقے پر گراؤنڈ پہ ہو. مگر دیکھیے مبشر، ایک بات میں اس میں ایڈ کرتا ہوں بینگ اے کامن سٹیزن آف دا سری نگر، وہ یہ ہے کہ گاڑیاں تبھی اچھی سے چلیں گی جب ان کے لیے چلنے کی جگہ ہو. دیکھیے اگر سڑکوں کو وسعت دینے کا کام چل رہا ہے، تھوڑا سلو ہی چل رہا ہے لیکن وسعت مل رہی ہے، لیکن اس کے لیے جو ہمارے سری نگر سٹی میں یا باقی جو قصبہ جات ہیں ان میں کئی پروجیکٹس ہاتھ میں لیے گئے. سری نگر اسمارٹ سٹی لمیٹڈ کے تحت سٹی کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے اور راہداری کو آسان کرنے کے لیے کئی پروجیکٹ مکمل بھی کیے گئے. خوبصورت تو شہر لگ رہا ہے، لیکن اگر ہم اسپیسیفکلی فٹ پاتھس کی بات کریں، فٹ پاتھ دیکھیے بنائے گئے ہیں، لیکن فٹ پاتھس بنا کے دیکھیے ان کا حال کیا ہے. ابھی بڑے خوبصورت فٹ پاتھ ہیں، لیکن جب ہم شہر کی بات کرتے ہیں جہاں پہ کمرشل ایکٹیویٹیز دن بھر جاری رہتی ہیں، دکاندار کیا کرتا ہے؟ دکاندار اندر دکان سجاتا ہے لیکن اپنا مال جو وہ بیچنے کے لیے وہ باہر نکالتا ہے، پھر دوسری دکان مان لیجیے وہ سجا لیتا ہے فٹ پاتھ پہ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو پیدل چلنے والے ہوتے ہیں ان کے لیے جگہ نہیں رہتی ہے. اور دوسری جو بات ہے فٹ پاتھس کی، یہ بڑے اونچے بنائے گئے. ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو ماں بہنیں جو اس فٹ پاتھ پہ چلتی ہیں، ان کے لیے ان پر چلنا جو ہے ریگولرلی وہ بڑا دشوار بن جاتا ہے. پاتھ پہ چڑھنا یہ بہت کاردارد والا معاملہ بن جاتا ہے کبھی کبھی لوگوں کے لیے، کیونکہ ان کی جو اونچائی ہے بہت زیادہ ہے. فٹ پاتھ سڑک سے کتنا اونچا ہونا چاہیے اس کا ایک سٹینڈرڈ ہوگا مجھے لگتا ہے. سہیل، ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے فٹ پاتھس آکوپائڈ رہتے ہیں.
کچھ لوگ اپنا کاروبار چلاتے ہیں فٹ پاتھس پہ، جس کی وجہ سے جو پیدل چلنے والے ہیں وہ سڑک پہ چلتے ہیں. وہ سڑک پہ چلیں تو گاڑیوں کو چلنا مشکل. دو طبقے اس کے ساتھ جڑے ہوئے. ایک تو وہ ہے ہمارے بھائی جو ہیں بے روزگاری بہت بڑی ہے تو مجبور ہو جاتے ہیں وہ اپنے کارٹس یا چھوٹے چھوٹے ریڑے لگانے کے لیے. دوسرا وہ طبقہ جو آلریڈی ایگزسٹنٹ دکاندار ہیں وہ بھی اپنا مال لگا لیتے ہیں اس پہ. دیکھیے روزگار حاصل کرنا اچھی بات ہے، ہر ایک کا حق بنتا ہے، مگر اس کے لیے ایک اگر باضابطہ سے ایک پلان ہو، ایک پالیسی کے تحت ان کے لیے کہیں پہ وینڈنگ زونز اگر کریٹ کیے جائیں، یہ مجبور بھی نہیں ہو جاتے جگہ جگہ پہ اپنے کارٹس لگانے کے لیے. اور دوسری بات ہے ان کو پہلے آپ الاؤ کرتے ہیں کچھ وقت کے لیے وہاں پہ بیٹھنے کی، دین آفٹر ورڈز وہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کے لیے ایک پکی جگہ ہونی چاہیے. اگر شہر سری نگر کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے اور لوگوں کے معیار حیات میں بہتری لانے کے لیے یہ ایکٹیویٹیز کی جاتی ہیں تو بنیادی سطح پر اس پہ عمل نہیں ہوتا ہے. سہیل، ہمارا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو جو مسئلہ درپیش ہے فٹ پاتھس کے تعلق سے تو وہ حکام تک پہنچائیں. اب فٹ پاتھس کو لوگوں کے لیے اویلیبل کرانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ کیا یہ ٹریفک پولیس کی ہے؟ کیا یہ سری نگر میونسپل کارپوریشن کی ہے؟ ڈپارٹمنٹ کی ہے؟ جس کی بھی ہے انہیں چاہیے کہ جو فٹ پاتھس پہ اپنا کام کرتے ہیں، جو ہمارے بھائی ہیں بے روزگار لوگ ہیں فٹ پاتھس پہ اپنا بزنس چلاتے ہیں، ان کی بزنس کو متاثر کیے بغیر، ان کے کاروبار کو متاثر کیے بغیر لوگوں کو یہ سہولت فراہم کریں کہ ان کے لیے فٹ پاتھس پہ چلنا آسان ہو جائے. ہم پروگرام کے دوسرے شمارے میں کسی اور موضوع پہ بات کریں گے. مجھے لگتا ہے کہ ہماری بات متعلقہ حکام تک پہنچ گئی ہے اور اس پر مقصد بھی لاسٹ میں کریکس آف دا میٹر از کی ایک وائبل سولوشن نکلے جس سے کسی کا مطلب روزگار بھی متاثر نہ ہو اور عام لوگوں کے لیے بھی اچھی خاصی فیسلٹی، مطلب اٹ شوڈ لک لائک کہ کوالٹی فیسلٹیز لوگوں کو مہیا ہو رہی ہیں. جی بالکل سہیل، آپ کا بھی بہت شکریہ. شکریہ آپ کا. پروگرام کے آخر میں آئیے سنتے ہیں ہمیں موصول ہوئی کچھ مزید فون کالز. سباپورہ گاندربل پہ بشیر احمد سن ناو روڈ حاجر پہ سباپور یہ اہم نویت روڈ یہ حاجر علاقہ سالم امید گھن یونیورسٹی آج بچن گھن یہ روڈ بالکل اصل منز باغس سندر گیٹ علاقہ تک پہ جنکشن موڑ پہ شال صبح موڑ 8 کلومیٹر روڈ تر چونکہ یہ ہلال صاحب ایم ایل اے سونا واری سرسی سونا واری میگنمائزیشن ورک کرنا یہ 8 کلومیٹر روڈ اتی یہ تمہیں شاید نظر تر کہیں ات گاندربل وال تمہیں کورمت پن پورشن بس یہ 8 کلومیٹر دب دس گمت اب مشکل گھان گاڑی وال ونان اپ پکن. بہت عبدالحق کھانڈے شالبو گاندربل پہ مبارکس کت کرلس گمت کام پتم شریت بند تس گئی وہ چالو مل کر یہ پروگرامس مز دو ژور اپیل کرم گورمنٹ ات خدائن بوز بی تہد وصالہ دن لہذا تس لج اصل پہ کرلس شد مد چلان امی تہد پروگرام موجود اتہ کر میں گورمنٹس اپیل بہت مبارک کران پروگرامس تہ ام کس سٹافس مبارک کران بی اکہ لٹہ. جناب سہ ڈرائیور محمد صدیق گنا فون کران جناب واریاہ شکر گزار یم ریڈیو کشمیر پروگرام شہر شہر منظر ام سب کرائم گھان جناب اس گئی واریاہ کامہ امیک وسعت اس گنا فون ونکس سڑک خستہ حال آلریڈی کرے واریاہ گزارش اس 7 8 وری کران گزارش یتھ مگر کھانا غور کر جناب یہ درگاہ سے اور بس غور فوسن کران بہت گزارش کران گورمنٹس تھاؤن تھی شمر حضرت بل پہ عبدالرحمان ڈار اس ورتو سارے روٹ نے تاکہ سمال سٹی گاڑی ام برو چلان پرس پرار زوس من پتہ ٹک سا مجھے کران فکر سارے عبدالحق خان کران عرض ہاڑ ون پہ جناب توسل خان صاحب مسئلہ حضرت گئی آز برو 10 ؤری ہسپتال بنائی دار درواز کن تک فون ون کپر بنانا پکن کہین اہس پیان بمار واتن یا خان صبن دفعہ پیان کپر پون بڑگوم اہس پیان گنٹ بدن پیان گاڑی مہربانی کر واتن تو یہ سون عرض آہ واتن حاکم پہ اہس گھر یہ مسئلہ حل. ملک پور ترگام پہ فیروز احمد کھانڈے جناب اچھا مسئلہ جناب آب ست گئی بیمار جناب ونان یہ بدل ترقی دیتو آب دادی سختی زبردست جناب یہ بیرو درگرہ پہ سر عبد المجید رشید واٹر سپلائی میر پور پہ سر دون گام محکم درگر گھر ول آمت نئی بسنے اور پن وارن تھوان آب دون گامن تراون آب. سامعین، اگر آپ بھی اپنے مسائل اور مطالبات اس پروگرام کے ذریعے اجاگر کر کے متعلقہ حکام تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ٹیلی فون نمبر 0194-245-2019 پر ہر سوموار اور منگلوار صبح 10:30 بجے سے دوپہر 12 بجے تک رابطہ کر کے اپنی بات ریکارڈ کروا سکتے ہیں. آپ اپنے پیغام اپنی ہی آواز میں ریکارڈ کر کے یا پھر تحریری طور ہمارے ای میل ایڈریس radiokashmir@gmail.com پر بھی بھیج سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کے آج کے شمارے کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. نگرانی اعلیٰ اشفاق احمد شاہ، ترتیب کوشکی کشپ،
ریکارڈنگ و ایڈیٹنگ میر عبدل حمید. اپنے میزبان سعید مبشر رفائی اور پروگرام کی پوری ٹیم کو آج کے شمارے سے دیں اجازت. خدا حافظ.